ایک صاحب یہ کہنے لگے کہ ایک وقت تھا میرے حالات بہت ہی اچھے تھے اور میرے پاس اچھی جاب تھی اور سب کچھ سب چل رہا تھا، لیکن کچھ وجوہات کی وجہ سے میری وہ جاب چلی گئی اور اس کے بعد لاکھ کوششوں کے باوجود مجھے کوئی ڈنگ کی جاب نہیں ملی، اور میں نمازی بھی تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، اور پھر میں کسی بابا جی نے مجھے کوئی وظیفہ بھی بتایا کہ آپ اس وظیفے کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آپ کو اچھی جاب مل جائے گی، لیکن 1,00,000 سے بھی زیادہ بار پڑھنے کے باوجود مجھے کوئی جاب نہیں ملی، اور آخر میں تنگ آ کر میں نے نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی اور وہ وظائف بھی بند کر دیے۔ تو اب مجھے کوئی بھی عبادت کرنے کا دل ہی نہیں کرتا کیونکہ میرے پاس جاب ہے نہیں اور غربت اور پریشانی ہے، اس وجہ سے میں کوئی عبادت نہیں کرتا۔ لوگ مجھے سمجھاتے ہیں کہ اس کے باوجود میرا عبادت کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ یاد رکھیں بہت ہی افسوسناک صورتحال ہے، ایک تو یہ کہ غربت ہے، پریشانی ہے، جاب نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ طرح طرح کے خیالات اور وسوسے بھی ہمیں پریشان کرتے ہیں کہ جس طرح کے میرے پاس جاب نہیں ہے اس لیے جو ہے وہ عبادت ہی نہیں کریں گے۔ تو قرآن مجید یا حدیث مبارکہ میں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہی نہیں ہے کہ آپ دنیا میں جائیں گے آپ کو بہترین سے بہترین جاب ملے گی اور وہ جاب کبھی ختم نہیں ہوگی، یا آپ کا کاروبار ہمیشہ سیٹ رہے گا اور کبھی آپ پر پریشانی نہیں آئے گی، آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اس لیے میری عبادت کریں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ دنیا تو ہے ہی امتحان کی جگہ، اور اس دنیا میں تو انبیاء بھی مصائب سے دوچار رہے ہیں، ان پر بھی ہم سے زیادہ مصیبتیں آتی رہی ہیں، تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی یہ سارا معاملہ رہے گا کہ ہم پر مصائب مصیبتیں اور پریشانیاں آتی رہیں گی، لیکن چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جاب دیتا ہے یا جو وہ کوئی کاروبار دیتا ہے یا کوئی بھی اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں اس وجہ سے عبادت نہیں کر رہے، بلکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے اگر ہم امیر ہوں، ہمارے پاس دولت آ جائے تب بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور ہم جب غریب ہوں ہمارے پاس کچھ نہ ہو تو تب بھی اللہ کی عبادت اسی طرح فرض ہے۔ تو اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ ہم اچھے حالات ہوں تب اللہ کی عبادت نہیں کرنی، بلکہ حالات جیسے بھی ہوں تب بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر اس عبادت اس نیکی کی وجہ سے امید ہے ہمارے حالات بھی سیٹ ہو جائیں گے، لیکن اگر حالات سیٹ نہ ہو تب بھی اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس لیے کہ وہ عبادت کا مستحق ہے، عبادت کے لائق ہے۔ اس لیے جن افراد کے پاس جاب نہیں ہے اور ان کا پھر عبادت کرنے کو دل نہیں کرتا تو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جاب دیتا ہے، ہمیں کاروبار دیتا ہے یا کوئی اور سہولت دیتا ہے اس وجہ سے ہم عبادت کرتے ہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے۔ تو آپ کے حالات کیسے بھی ہوں اللہ کی عبادت کرتے رہیں، اور حالات برے ہوں تب لوگوں کو ساتھ نیکی کرنی ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ کے حالات اچھے ہوں برے ہوں، آپ اگر دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں تو آپ نے نیکی کرنی ہے۔ آپ نماز آپ کو ہر صورت میں پڑھنی ہے، آپ امیر ہوں تب بھی نماز آپ پر فرض ہے، آپ غریب ہوں تب بھی نماز آپ پر فرض ہے۔ اگر جاب چلے جانے کی وجہ سے آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر تو سارے غریبوں کو نماز پڑھنی نہیں چاہیے، سارے غریبوں کو تو اسلام ہی چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ اتنے غریب ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جاب کیوں نہیں دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو کاروبار کیوں نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے باقی لوگوں کی طرح ان کے جو بڑی بڑی کوٹھی اور بنگلے ان کو کیوں نہیں دیے۔ تو اس لیے اسلام یا نماز اس لیے ہم پر لازم اور ملزوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جاب دے تو ہم نماز پڑھیں گے، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق اور مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔